السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسان عارف ہے اور آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کمپیوٹر کے کورسز کے بارے میں، جس کو اپڈیٹ کر دینا بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارا ایکو سسٹم یہ ہے کہ بچہ جب میٹریکولیشن پاس کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب ہمیں کوئی کمپیوٹر کا کورس بھی کر لینا چاہیے ایکو سسٹم کے مطابق، یا گھر والے کہتے ہیں یا پھر دوست احباب انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اب تمہیں کوئی کمپیوٹر کا شارٹ کورس کر لینا چاہیے، اگر تم انٹرمیڈیٹ میں آگے کچھ ابھی اسٹڈی نہیں کر رہے تو فری مت بیٹھو، کورس کر لو، یہ ساری باتیں آتی ہیں بیچ میں۔ تو یہی ہوتا ہے، بچے جذبات میں آگے چلے جاتے ہیں کسی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ، اور اس کے بعد پھر وہ جوائن کرتے ہیں۔ جوائن کرنے کے بعد وہی کچھ روایتی کورس پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، جو کہ آفس آٹومیشن ہے، جس کا دوسرا نام مائکروسافٹ آفس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گرافک ڈیزائننگ کی طرف بھی جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے کورس جیسے کہ CIT ہے، CIT بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کورسز جو ہے ایک زمانے سے ہمارے پاس بالکل اسی سیکوینس کے اندر آ رہا ہے، اسی طرح کے اس کے اندر چیزیں ہیں۔ جیسے کہ ایک زمانہ یہ تھا، میں نے کلاس 7 یا 8 کے دوران ایک چھوٹا سا مائکروسافٹ آفس کا کورس کیا تھا۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، ان کا نام ہے سر حافظ محمد فاروق انصاری۔ بہت جینیس انسان، بہت جینیس، بے انتہا جینیس انسان۔ تو یہ کوئی انسٹیٹیوٹ ان کا ایک بہت چھوٹا سا تھا، کوئی اتنا نامی گرامی انسٹیٹیوٹ نہیں، لیکن ان کے پاس جو سکلز تھیں وہ بے انتہا اپ ٹو ڈیٹ تھی اس زمانے کے لحاظ سے۔ میں ان کے پاس جاتا تھا MS آفس کو سیکھنے کے لیے، ان کے گھر جاتا تھا، گھر جانے کے بعد پھر وہ ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ تقریباً 1 مہینہ لگا، انہوں نے مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ایکسس، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی 1 مہینے کے اندر۔ وہ زمانے میں سب کچھ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، 1 مہینہ۔ اس زمانے میں لیٹسٹ 2007 کا جو MS آفس کا جو پیکیج ہے وہ آیا تھا، تو اس کے اوپر ہم پریکٹس کیا کرتے تھے پینٹیم 3 کے کمپیوٹر پہ۔ تو وہ کورس جو ہے اب تک بچے کرتے ہیں، اب تک کرنا بھی چاہیے، سکلز آپ کے ڈیولپ کرتا ہے، بے انتہا آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرے گا، نو ڈاؤٹ آپ کے سکلز پہ اضافہ کرے گا۔ لیکن اس کے ساتھ صرف اور صرف یہی نہیں رہنا، یہ تو اب نسل بنیاد ہے، بالکل ہر بچے کو آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو پھر ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ کورسز تو ہر کسی کو آ جائے، لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کے اب سیکھنا ہے، کافی سارا کچھ ہے۔ ڈیٹا سائنس کا ٹائم آ چکا ہے، کرپٹو کرنسی ہے، بلاک چین ہے، بہت سارے پلیٹ فارم ہیں آپ کے پاس، تو اس طرف بھی جا کر ایکسل کرنا ہے۔ تو میٹرک کے بعد یہ کورس کر لیں یا میٹرک سے پہلے ہی کر لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اب انسٹیٹیوشنز پہ جا کر انہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں، انسٹیٹیوشنز جائیں، جا کر سیکھیں روایتی طریقے سے، اور جو نہیں چاہتے بھائی آن لائن یوٹیوب کے اوپر کافی سارا مٹیریل ہے، وہاں پر بھی جا کر یہ ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، ساری باتیں دیکھی جا سکتی ہیں، بہت مٹیریل پڑا ہے یوٹیوب کے اوپر ان ساری طرح کا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو روایتی طریقہ استعمال کرنا ہے، آپ کوچنگ سینٹر جا کر چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہو، اچھی طریقے سے سیکھنا چاہتے ہو، بہت اچھا ہے، یوٹیوب سے میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہی رہتا ہے، کیونکہ آپ وہاں پر پریکٹیکل کر پاتے ہو، اور آپ کے ساتھ ایک انسٹرکٹر بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کو پش کرتا ہے کافی سارے معاملات میں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کافی تیزی سے سیکھتے ہو، بنسبت وہ آپ گھر پہ بیٹھے ہو، گھر پہ بیٹھ کے آپ چیزوں کو سیکھتے ہو۔ یوٹیوب پہ جو سیکھ سکتے ہیں سیکھ لیں، جو نہیں سیکھ سکتے انسٹیٹیوٹ جائیں، لیکن کوشش یہ کریں ایسے انسٹیٹیوشن جائیں جنہوں نے اپنے کورسز کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہی کورس اب تک کرا رہے ہیں جو وہ اپنی جوانی میں کرایا کرتے تھے، یا پھر اپنے 5 سال پہلے یا پھر 10 سال پہلے جو کورسز چل رہے تھے۔ ان کورسز کے اندر اپڈیٹ آنا ضروری ہے، اگر کورس میں اپڈیٹ نہیں آتا تو پھر آپ پہ اپڈیٹ نہیں آئے گا۔ خود کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے اپ ٹو ڈیٹ چیزیں پڑھیں، اپ ٹو ڈیٹ ماحول پہ رہیں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر ایسے بھی بچے ہیں جو آگے جا کر کامرس کا ٹریک یوز کرنا چاہتے ہیں، اور کامرس کے اندر بزنس پہ جا کے ایکسل کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ تر یہ بچے کوشش کریں کہ اس طرح کا ٹریک پڑھیں جن کے اندر ان کے لیے فائدے ہیں، جیسے کہ ERP ہے، جیسے کہ ان کے لیے کوانٹم اکاؤنٹنگ کا سافٹ ویئر ہے، کیونکہ 2 سال تک اکاؤنٹیبلٹی پڑھنے کے بعد جب وہ اگر کبھی ان کیس اگر وہ جاب کو جوائن کرتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، تو کارپوریٹ ورلڈ کے اندر انہیں کاغذ پہ کام کرنے والا لیجر کم انہیں ERP جیسا کوئی سافٹ ویئر زیادہ دکھتا ہے، جن کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی کی کلاسز کے اندر ہوا کرتے تھے، لیکن اب کاغذ پہ نہیں، وہ سارا کا سارا آٹومیشن کے اوپر ہے، سافٹ ویئر کے اوپر ہے۔ تو کچھ ایسے سافٹ ویئرز ہیں جن کا نام ہے کوانٹم اکاؤنٹنگ، پیچ ٹری، یا پھر ERP، ٹیلی شیٹ، یہ سارے سافٹ ویئرس کو بھی سیکھیں، ان سافٹ ویئرس کو سیکھ کے خود کی سکلز کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے۔ بس یہی تک تھا، انشاءاللہ اگلی بار پھر کچھ اور بات کریں گے۔ السلام علیکم۔